السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین سامعین و ناظرین، بعد السلام۔ ہم اس سے پہلے کہ اپنا ٹاپک جو ہے وہ شروع کریں، اس کا آغاز کریں، ہماری سب سے پہلے آپ سے آئزانہ اور دست بستہ یہ التماس و اپیل ہے کہ ویڈیو یار پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کے کچھ پلے پڑے۔ ہم سے کچھ صاحبان نے یہ ریکویسٹ کی ہے، اپیل کی ہے کہ قبلہ محترم محمد وآل محمد کے فرامین سے، قرآن پاک کی آیات سے، احادیث متواترہ و معتبرہ سے آپ ہمیں یہ ثابت کریں کہ بعد از رسول پاک کا ذاتی فرمان، ائمہ طاہرین کا خود اپنے اپنے اوقات خلافت میں، ادوار امامت میں دلائل کے ساتھ کہ انہوں نے خود بھی دعویٰ کیا ہو کہ ہم بعد از رسول خلیفۃ اللہ ہیں، وسیع ہیں، وزیر ہیں، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ وہ ہم آج آپ کو پیش کریں گے۔ تو پہلے کی طرح ہم آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز پوری ویڈیو دیکھا کریں۔ بے شک تھوڑی سی طولانیت ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ ٹاپک اس قسم کے ہیں کہ وائرلنگ کی ٹینشن یا ٹاپک کو کلوز کرنے میں مجبوری بن جاتی ہے کہ بات جب تک اس کا مواخذہ یا ریزلٹ نہ ہو تو ہم پوری نہیں کر سکتے 8 یا 10 منٹ میں، جو زیادہ تر لوگ لائک کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے سلسلہ کو آغاز میں کرتے ہیں کچھ عارفانہ، معرفتانہ مبدت کے ساتھ، اور اس کا کوئی سلسلہ ہم قرآن پاک میں سے کہ اللہ پاک خود کہہ رہا ہے تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، تو قرآن پاک پڑھ لینا اور بات ہے، سمجھ لینا اور بات ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ خود بنایا، کسی بندے کو نہیں بنایا۔ حابیل اور قابیل کا جو مسئلہ تھا، یہ صاحبان پتہ نہیں کیا پیش کرتے ہیں۔ ہم نے اس دورے میں اس ملک کے قواعد و ضوابط کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہم کسی جھنجٹ میں آپ کو نہ خود ڈالنا چاہتے ہیں، نہ آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر شروع سے ہی پابندیاں آ رہی ہیں، نہ ہم عزاداری کر سکتے ہیں، نہ ہم فضائل و مصائب کھل کے بیان کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک ملائکہ کے حضور، ملائکہ کی محفل میں، جہاں تک بھی ملائکہ ہیں وہاں پر اعلان کر رہا ہے کہ میں بنانا چاہتا ہوں خلیفہ، تو بندوں کو یہ اجازت نہیں، اور بعد میں آدم علیہ السلام کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ بنائیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے بیٹوں میں یہ کہو کہ جو اپنی قربانی پیش کرے گا اور بیسٹ قربانی پیش کرے گا، مقبول ہونے والی، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہ ہو۔ یعنی ایک یہ قربانی کا سلسلہ بھی ہے، اور پھر بھی اللہ نے چنوتی اپنے ذمہ رکھی ہے۔ موسیٰ کے بعد اگر موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہارون کو بناؤ، تو موسیٰ نے صرف استدعا کی تھی، اپیل کی تھی، دعا کی تھی، اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ امامت دیں، تو امامت سے پہلے اللہ نے ان سے امتحان لیا۔ وہ بے شک پہلے خلیل اللہ تھے، نبی اللہ تھے، لیکن ان کو امام الناس بنایا، تو قرآن پاک بھی آیت موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فیضا فرغت فانصب، فیضا رب کا فرغب کی آیت میں بھی اللہ پاک سرکار محمد اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ آیت مکہ کی ہے یا مدینہ کی ہے، لیکن اس وقت کا ہم تنزیلی استدلال کہیں سے پیش نہیں کر سکتے۔ بات کریں تو مسئلہ بن جائے گا، لیکن ہم پیش کرنا چاہتے ہیں محمد وآل محمد کے فرامین سے کہ رسول پاک نے اپنے بعد کس کو خلیفہ، جانشین، وسیع و وزیر کہا کہ وہ میرے بعد قرض اتارے گا، یا جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے، وہ تعویل قرآن پر۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا ہم آتے ہیں احادیث اور آیات پر۔ رسول اکرم کا فرمان ہے یا علی تم میرے بعد خلیفہ ہو۔ شیعہ اور سنی دونوں مصادر سے ہم پیش کریں گے۔ اس میں پہلی حدیث، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس میں شیعہ مصادر جو ہیں وہ شیخ صدوق الخصال، شیخ مفید الارشاد، علامہ مجلسی بحر الانوار جلد نمبر 37۔ اہل سنت کے مصادر میں سے صحیح بخاری کتاب المغازی، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ، مسند احمد بن حنبل۔ اہل علم کا اتفاق یہاں پر ہے کہ ہارون موسیٰ کے خلیفہ ہیں، وزیر اور جانشین ہیں۔ قرآن کی سورہ طٰہٰ، اس میں آپ یہ سلسلہ دیکھ سکتے ہیں ہارون کا موسیٰ کے لیے جو دعا فرمانا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث غدیر واضح اعلان، من کنت مولا فہذا علی مولا اللہ والا من والا و آدم من آدم، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اے اللہ جو اسے ولی مانے تو اس سے دوستی رکھ، اور جو اس سے دوستی کرے، دشمنی کرے، تو اس سے دشمن۔ شیعہ مصادر کے ساتھ
شیخ توسی نے آمالی میں، علامہ مجلسی نے بیار الانوار جلد نمبر 37 میں، علامہ تبرسی نے الاحتجاج میں، سنت اہل سنت کے مصادر میں مسند احمد حنبل، سنن ترمذی، حدیث حسن صحیح کے ساتھ، نسائی نے خصائص الامیر المومنین، اور یہ کتاب پڑھتے ہوئے ان کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ حاکم نیشا پوری نے المستدرک علی الصحیحین، اور قرآن کریم کی آیات میں سے اب ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورۃ المائدہ آیت نمبر 55۔ اس کا ترجمہ آپ کو اچھی طرح ہے۔ اس کے مصادر شیعہ مصادر میں تفسیر قمی، تفسیر مجمع البیان، بحر الانوار، اہل سنت کے مصادر میں یہ انگوٹھی دینے والی اور یہ آیت ولایت، 3 ولایتیں جو ہے وہ تفسیر طبری، تفسیر فخر الرازی، تفسیر قرطبی، تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی، اور پھر حدیث علی ہر مومن و مومنہ کے ولی ہیں۔ عربی متن علی ولی کل مومن بہدی، علی میرے بعد ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کا ولی ہے۔ اہل سنت کے مصادر میں مسند احمد بن حنبل، سنن نسائی، طبرانی المعجم الکبیر، حاکم نیشاپوری صحیح الاسناد، شیعہ مصادر میں الکافی کلینی، بیار الانوار۔ خود امیر المومنین علی علیہ السلام کا اعلان خلافت، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں یہ بھی ثابت کریں، اگر ہم یہی سوال ان سے کریں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ہمیں ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں ان کے مصادر سے بھی اور اپنے مصادر سے بھی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ائمہ کا بھی فرامین دکھائیں کہ ائمہ کے دور میں کیا انہوں نے اپنے لیے کچھ یہ دلائل و اسناد اور تائید و تصدیق کی ہے کہ ہم ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم علی بادشاہ کی تائید، خطبہ نہج البلاغہ، اما ولو لقد تخصمها فلاں وَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ وَحَلِّ مِنْهَا مَحَلِّ کتب من الرحیہ، خدا کی قسم فلاں نے خلافت پہن لی حالانکہ وہ جانتا کہ خلافت میں میری حیثیت ہے۔ یہ چکی کی کتب کی مانند ہے، یعنی جس کے اوپر چکی گھومتی ہے، یعنی دین کا مدار کن کے اوپر ہے؟ علی اور ائمہ پر۔ اس کا مصادر جو ہے وہ نہج البلاغہ، خطبہ شکیہ شیعوں کے لیے، اور ایک اور فرمان ہے، انا عبداللہ و اخو رسول اللہ و انا صدیق الاکبر و انا خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول کا بھائی ہوں، میں صدیق اکبر ہوں اور میں رسول خدا کا خلیفہ ہوں۔ تو کسی نے اپنے لیے یہ نہیں کہا۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ، بیار الانوار، کنز الاعمال اہل سنت کی، رسول اکرم نے قولاً علی کو خلیفہ، ولی اور جانشین فرمایا۔ قرآن کی آیات سے بھی آپ کو بتا دیا ہے اور دیگر مصادر سے بھی۔ اب مزید آپ کو ہم دکھاتے ہیں سرکار ائمہ طاہرین، سرکار حسن بادشاہ نے جو سرکار علی بادشاہ کے بعد بیان فرمایا۔ کتاب ابن شہر آشو، مناقب آل ابی طالب، جلد نمبر 3، علامہ مجلسی، بیار الانوار، جلد نمبر 35، عربی متن پہلے پیش کر۔ ولد ابی امیر المومنین علی علیہ السلام فی بیت اللہ الحرام ولم یولد فیہ احد قبلہ ولا بعدہ۔ یہاں پر ایک اور بھی بات نوٹ کر لیں کہ یہ کہتے ہیں نا وہ حکیم بن حزام پیدا ہوئے، سرکار حسن بادشاہ امام ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، کسی عام ہستی کی بات نہیں کر رہے۔ یہ ان کی بات کی بھی تردید امام کے فرمان سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ خود امام حسن فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں میرے بابا کی آمد ہوئی ہے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ میرے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب بیت اللہ الحرام میں پیدا ہوئے ہیں، اور نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کوئی بھی پیدا ہوا۔ امام حسین علیہ السلام، علامہ مجلسی، بیار الانوار، جلد نمبر 35، سید ہاشم بحرانی، مدینۃ المعجز میں۔ اور مزید اب آپ کو اسناد پیش کر رہے ہیں رسول گرامی قدر کی اور ائمہ طاہرین کے مصادر سے، وہ آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ائمہ طاہرین نے اپنے لیے کیا کیا کہا۔
سرکار امیر المومنین کے مزید فرامین کہ ہم رسول کے خلفاء ہیں، اوصیاء ہیں اور اولیاء ہیں۔ فرمان علی علیہ السلام خلافت الہ ان الائمۃ من قریشن اور صوفی حاصل بطن من ہاشم لا تصلح علی سوا ہم، بے شک ائمہ قریش میں سے ہوں گے، بنی ہاشم کے اسی گھر میں نسب کیے گئے ہیں، ان کے سوا خلافت کسی کے لائق نہیں ہے۔ منبع شیعہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 شرح ابن میسم بہرانی صاحب نے فرمان علی علیہ السلام نحن اہل بیت فی ہنوم موضع الرسالت و مختلف الملائکہ و نحن خزان العلم اللہ و اوصیاء و رسول اللہ، ہم اہل بیت ہیں، ہمارے گھر میں رسالت نازل ہوئی ہے، فرشتے ہمارے ہاں آتے جاتے رہتے ہیں، ہم اللہ کے علم کے خزانہ دار ہیں اور رسول کے اوصیاء ہیں۔ یعنی علی بادشاہ اپنے لیے فرما رہے ہیں اور دیگر کے لیے بھی۔ فرمان علی میں اللہ اور رسول کا خلیفہ ہوں، انا خلیفت تو رسول اللہ فیکم و وصیہ و ولی کل مومن بعدہ، میں تم میں رسول خدا کا خلیفہ ہوں اور اس کا وصی ہوں اور ہر اس کے بعد ہر مومن کا ولی ہوں۔ منبع شیعہ بحر الانوار جلد نمبر 36 اثبات الہدایہ حر عاملی دیگر ائمہ کی اہل بیت کے واضح فرامین کے علی اور ہم ائمہ رسول کے خلفاء اور اوصیاء۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان نحن الائمۃ الذین نفترض اللہ طاعتہم و نحن اوصیاء رسول اللہ و خلفاء فی امتی، ہم وہ ائمہ ہیں جن کی اطاعت اللہ نے فرض کی، ہم رسول خدا کے اوصیاء ہیں اور اس کی امت پر اس کے خلفاء ہیں۔ کتاب الکافی جلد نمبر 1، کتاب الحجہ بحر الانوار جلد نمبر 23 اور امام صادق علیہ السلام کو ان اللہ لم یدع الارض بغیر امام و نحن الائمۃ بعد رسول اللہ و نحن وارث علمہ و اوصیاء، اللہ نے زمین کو کبھی امام کے بغیر نہیں چھوڑا، ہم رسول خدا کے بعد ائمہ ہیں، ہم اس کے علم کے وارث ہیں، ہم اس کے اوصیاء ہیں۔ کتاب الکافی جلد نمبر 1، کتاب توحید شیخ صدوق بحر الانوار جلد نمبر 24 امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں 12 ائمہ کی صراحت الامامۃ خلافت اللہ و خلافت رسول ہی و ہی فی علی و ولدہ الی القائم، امامت اللہ کی خلافت اور رسالت کی خلافت ہے اور یہ علی اور اس کی اولاد میں قائم تک ہے۔ کتاب عیون اخبار الرضا کتاب بحر الانوار جلد نمبر 25 امام زین العابدین فرما رہے ہیں نحن ائمۃ المسلمین و حجج اللہ و خلفاء فی ارضی، ہم مسلمانوں کے ائمہ ہیں، اللہ کی حجتیں ہیں اور زمین پر اس کے خلفاء ہیں۔ کتاب تحف العقول کتاب بحار الانوار اس میں یہ اور اہل سنت کی کتب میں اصولی تائید میں صرف یہ بات ہے اور یہ مستند ہے علی اور 11 ائمہ کے لیے، اور پھر یہ حدیث جو چل رہی ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و آل بیتی، یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر کیا ہو رہا ہے جی یکون بعدی اثناء العشرہ خلیفۃ کلہم من قریش۔ اچھا اس حدیث کو سمجھ میں رکھیں، میں اس میں بات کرتا ہوں۔ اب جناب دیکھیں کہ ان کے سلسلہ میں ان کی کتب میں جو ہے رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ قریش سے ہوں گے، تو پہلے جو ہیں حضرت ابوبکر حضرت تیم سے، حضرت عمر بنو ادی بن خزرت سے، حضرت عثمان بنو امیہ سے، حضرت علی بنو ہاشم سے، اور پھر سلسلہ آ گیا بنو امیہ اور بنو عباسیوں سے، اور اب پھر وہ سلسلہ ہی منقطع ہو گیا ہے۔ اور کتب میں کم از کم 65 جو ہیں وہ 659 ہجری تک عباسی سلسلے سے جو ہے وہ وہاں پر منقطع ہوا۔ اس کے بعد چنگیز خان اور ہلاکو خان نے ان کے اوپر دعویٰ بولا، ان کا قتال عام کیا، اور پھر یہ ہے کہ جو پیچھے سلسلہ آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ ایک ہی خاندان میں ہے۔ آدم کی اولاد بنی، پھر نوح علیہ السلام کی بنی، پھر ابراہیم علیہ السلام کی بنی، پھر موسیٰ سے سلسلہ بنا تو انہی کی ذریت سے تھا، انہی کے خاندان سے تھا، انہی کے قبیلہ سے تھا۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے تو وہ بھی ان کے خاندان سے تھے۔ اب نیچے جو سلسلہ ہوا ہے وہ مختلف ہو گیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہم کسی کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے۔ مین بات یہ ہے
کہ ہم نے آپ کو دلائل پیش کر دیے رسول گرامی قدر کے، اور قرآن پاک میں بھی ہے ہم جنت کے وارث بنائیں گے صاحب تقوی کو، صالحین کو، عابدین کو، شہداء کو، جن کے لیے اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے امتیاز وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ، خوف سے، جو سے، اموال سے، اموات سے، اور انہی کے اوپر رحمت و برکت ہے، وہ ہم ویڈیو آپ کے لیے پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ ہم نے آج آپ کو دلائل دی ہیں رسول گرامی قادر کا فرمانا، ان کو سمجھ نہیں آتی، من کن تو مولا فاز علی مولا کی ان کو سمجھ نہیں آتی، انما ولیکم اللہ و رسولہ وہ بھی سمجھ نہیں آتی، صلاۃ و سلام ان پر آتی ہے وہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی، مباہلہ میں ان کو لے کر جا رہا ہے، کسی کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے، کسی کو اپنی بیٹی کہہ رہا ہے، کسی کو نفس رسول کہہ رہا ہے، نفس اللہ کہہ رہا ہے، وہ بھی ان کو مودت فی القربہ آ رہی ہے، وہ بھی ان کو سمجھ نہیں۔ خمس کے ساتھ اللہ نے اپنے ساتھ رسول کو ملایا اور ائمہ طاہرین اور ذوالقربا کو ملا رہا، وہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ میں یشری کے مزاج سے وہاں پر سلسلہ ہو رہا ہے تبوک کے دوران، انو منی وانا منہم کی سلسلے میں آ رہا ہے، ہارون کا موسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تمثیل چل رہی، وہ بھی ان کو سمجھ نہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مصادر موجود ہیں، وہ سورت نور کی اور سورت توبہ کی وہ آیات ڈال دیتے ہیں، ادھر ادھر سے بھائی نہ ماریں۔ جیسے ہم سے آپ سوال کرتے ہیں کہ علی نے کبھی کہا ہے تو آپ ہی دکھا دیں کوئی آیات قرآنی کے ساتھ انہوں نے۔ اور پھر میں پہلے اپلوڈ آپ کے لیے کر چکا ہوں کہ حضرت عثمان کے دور میں مسجد نبوی میں صحابہ نے علی علیہ السلام کہ علی بادشاہ کونے میں بیٹھے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ قریش میں سے ائمہ ہوں گے۔ اور پھر جو ہے وہ کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف یہ بات نہیں، کیونکہ قریش میں تو بہت سے قبیلے ہیں، کیونکہ ایک شہر میں بہت سے محلے، بہت سے محلوں میں بہت سے خاندان، بہت سی جو ہے وہ مختلف قومیں رہتی ہیں، تو پھر اس طرح نہیں ہے۔ رسول نے کہا تھا کہ قریش سے ہوں گے، بنو ہاشم سے ہوں گے، کیونکہ رسول کا فرمان ہے جناب المودہ میں ہے کہ جنہوں نے بنو ہاشم سے نفاق کیا انہوں نے کفر کیا۔ تو ہمارے چینل کو لائک کریں، ہماری بات کوئی سمجھ میں آئی ہے تو آپ بے شک آپ کا اندر کا یہ سوچ کا، یہ زبان کا، یہ اقرار کا، یہ معرفت کا مزاج آپ کے اندر ہے۔ ہم صرف بات بتا سکتے ہیں، سمجھا نہیں سکتے، نہ ہی سمجھانے کا ٹھیکہ ہے اور نہ ہی گلا دبا کر منوانے کی جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی نہ تو تلوار ہے اور نہ ہی کوئی رسی ہے کہ گلا دبا کر آپ کو بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ تلخی کے ساتھ باتیں ہمیں بھی بہت سی آتی ہیں، بڑی پھڑ پھڑ ہم بھی کرتے، لیکن نہیں، حالات حاضرہ کے قواعد و ضوابط کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر سامنے کوئی بیٹھا ہوتا تو پھر ہم اس کی جو ہے گھنٹی بجاتے۔ لہٰذا اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔